انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے دل میں بے شمار خواہشیں جنم لیتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے، کبھی بیمار نہ ہو، کبھی دکھ نہ آئے، ہمیشہ خوش رہے، دولت، عزت اور سکون اس کے حصے میں ہو۔ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی مثالی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں یہ سب ہمیشہ ممکن نہیں۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو وقت کی تیزی اسے حیران کر دیتی ہے۔ بچپن جوانی میں بدل جاتا ہے، جوانی بڑھاپے میں، اور آخرکار موت سب کو آ ہی جاتی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور، امیر یا مشہور ہو، وہ وقت کو نہیں روک سکتا۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے اور سب فنا ہو جائے گی۔ انسان کبھی ناممکن چیز کی خواہش نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ پرندہ بن جائے یا پتھر سے بات کرے، لیکن وہ ہمیشہ لمبی زندگی، ہمیشہ کی خوشی، کامل صحت اور سکون کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ انسان کی یہ خواہشات کسی نہ کسی جگہ پوری ہوں گی۔ یہی سوچ انسان کو سوالات کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر دنیا میں یہ سب ممکن نہیں تو یہ خواہشیں دل میں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دکھ، غم اور موت نہیں؟ کیا اللہ نے انسان کے لیے کوئی کامل مقام بنایا ہے؟ یہی سوالات انسان کو آخرت اور جنت کی حقیقت کی تلاش کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسانی دل کی یہ خواہشیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں ہر خواہش پوری ہو، اور وہاں نہ بیماری ہے، نہ دکھ، نہ موت۔ یہی اصل سکون اور خوشی ہے، اور وہ جگہ ہے جنت۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی یہ خواہشیں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ دنیا کی دولت، شہرت اور عیش و آرام عارضی ہیں۔ جو لوگ صرف دنیاوی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اصل مقصد سے دور رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کیا جائے وہ وقتی ہے اور اس کا انجام فنا ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دل کی ہر خواہش اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انسان کا اصل سکون اور منزل جنت میں ہے۔ دنیا کے لیے اپنی زندگی ضائع کرنا اور موت کے خوف سے بچنا نیکی کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ انسان کی یہ فطری خواہشات اسے یہ باور کراتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسی زندگی ضرور موجود ہے جہاں دکھ، بیماری اور موت نہیں، اور وہ زندگی ہمیشہ کے لیے خوشی اور سکون کی ضمانت دیتی ہے۔ انسان کی خواہشات اسے یہ سمجھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ ضرور بنائی ہے جہاں ہر چیز ممکن ہے، جہاں نہ دکھ ہے، نہ غم، نہ بیماری، نہ موت۔ یہی مقام جنت الفردوس ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے اور اس کی ہر چیز میں حکمت اور نظام ہے۔ زمین اور آسمان، سورج اور چاند، دریا اور پہاڑ، سب اللہ کی تخلیق ہیں۔ لیکن انسان کی خواہشات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے ایک خاص مقام بنایا ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور ہر سکون میسر ہے۔ دنیا کی ہر شے عارضی ہے۔ بڑے بادشاہ، محل، دولت، سونا، چاندی اور جواہرات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں کئی بادشاہوں نے ہزاروں مزدوروں اور قیمتی خزانے استعمال کر کے محل بنائے، لیکن سب فنا ہو گئے۔ موت سب کے لیے یقینی ہے اور دنیا کی تمام عظمت عارضی ہے، لیکن جنت میں سب کچھ مستقل اور کامل ہے۔ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور روزانہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ وہاں کے محل، باغات، پھل، دریا، پانی اور خوشبو سب بے مثال ہیں۔ ہر چیز انسانی عقل اور تصور سے بالاتر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے نیک انسان جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سب نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ جنت کی حوریں بے حد خوبصورت اور پاکیزہ ہیں، اور وہاں کے باشندے ہمیشہ خوش رہیں گے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی دولت اور شہرت عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ کی عبادت، نیکی اور صبر انسان کو جنت میں داخل کراتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں انسانی عقل سے باہر ہیں، لیکن یہ حقیقی سکون اور خوشی کا ذریعہ ہیں۔ انسان کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سب کچھ ممکن ہے، اور یہی مقام اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ دنیا کی عارضی خوشیوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں، اور وہاں ہر چیز کامل اور مکمل ہے۔ یہ حصہ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا کی محبت میں وقت ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ کی عبادت اور نیکی اختیار کرے تاکہ جنت میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشی حاصل کر سکے۔ دنیا کی ہر چیز عارضی اور فانی ہے۔
چاہے انسان کتنا بھی طاقتور امیر مشہور ہو، وقت کے سامنے سب بے بس ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑے بادشاہ، محل، خزانے اور سلطنتیں بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ ہزاروں مزدوروں کی محنت، لاکھوں سونے اور چاندی کے خزانے، قیمتی جواہرات، یہ سب ایک دن مٹ جاتے ہیں۔ بیان میں مثال دی گئی کہ کئی بادشاہوں نے اپنی زندگی کے خوابوں کے محل اور قلعے بنائے، لیکن ان کے بعد وہ سب تباہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ عظیم شہنشاہ اور فاتح بھی موت کے آگے بے بس ہو گئے۔ یہ حقیقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی دولت، شان اور شہرت عارضی ہے، اور انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف عارضی خوشیوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی خواہشات اور فطری لگن ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ضرور ہے جہاں سب کچھ مستقل اور کامل ہو۔ دنیا میں جہاں انسان اپنے خیالوں کو حقیقت بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن جنت میں ہر خواہش اور ہر کمی مکمل طور پر پوری کی جاتی ہے۔ دنیاوی خوشیوں کی عارضیت اور موت کی حقیقت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی منزل آخرت ہے۔ وہاں نہ دکھ ہے، نہ بیماری، نہ غربت، نہ کوئی کمی۔ ہر چیز کامل اور مستقل ہے۔ جنت الفردوس میں داخل ہونے والے نیک انسان وہاں کی نعمتوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہوں گے۔ بیان میں بتایا گیا کہ جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اور وہ ہر دن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ وہاں کے محل، دریا، باغات، پھل، پانی، خوشبو اور حوریں انسانی عقل سے باہر ہیں۔ وہاں سب کچھ ایسا ہے جو دنیا میں انسان کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ حصہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی دولت، شہرت اور عیش و آرام عارضی ہیں۔ موت ہر انسان کے لیے یقینی ہے۔ اصل کامیابی اور سکون اللہ کی رضا اور جنت میں حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی خواہشات انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اگر وہ نیکی اور عبادت کے راستے پر چلے۔ دنیا کی فانی چیزوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی دل کی فطری خواہشات اسے جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اس حصہ میں یہ سبق واضح ہے کہ دنیا کی محبت میں وقت ضائع کرنا انسان کو اصل مقصد سے دور کر دیتا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ اور بے مثال تخلیق ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر چیز کامل اور ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور روزانہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ جنت کے محل بے مثال ہیں۔ ہر محل، ہر کمرہ، ہر فرش، ہر چھت اور ہر باغ انتہائی نفاست اور شان و شوکت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ محل کی دیواریں قیمتی پتھروں، سونے اور چاندی سے جڑی ہیں، اور ہر چیز کا نقش و نگار انسانی عقل سے باہر ہے۔ وہاں کا ہر منظر، ہر درخت اور ہر پھل مکمل اور خوشنما ہے۔ جنت کے دریا صاف اور شفاف ہیں۔ ان کے پانی میں کوئی آلودگی نہیں، بلکہ ہر قطرہ لذت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ پھل، سبزیاں اور ہر نعمت انسانی تصور سے بھی بالاتر ہیں۔ وہاں ہر خوشبو اور ہر رنگ دل کو تسکین اور سکون دیتا ہے۔ حوریں جنت کی سب سے خوبصورت مخلوق ہیں جو پاکیزہ اور بے مثال حسن کی حامل ہیں۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ نیک عورتیں بھی جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، اور وہ ہر دن اللہ کی نظر میں مزید خوبصورت ہوتی جائیں گی۔ جنت کے باشندے ہمیشہ خوش رہیں گے، اور وہاں ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی۔ جنت میں وقت اور عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہاں نہ بیماری ہے، نہ دکھ، نہ غربت، نہ کوئی کمی۔ ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اور ہر نعمت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے تاکہ وہاں کے باشندے ہمیشہ خوش رہے۔ یہ حصہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ جنت کی نعمتیں انسانی عقل سے بالاتر ہیں۔ دنیا کی خواہشات انسان کو جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ کی رضا اور نیکی ہی انسان کو جنت میں داخل کراتی ہے۔ جنت میں ہر چیز کامل اور مستقل ہے، اور وہاں سکون اور خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنت کی ہر نعمت انسانی تصور سے باہر ہے، اور وہاں کا ہر منظر دل کو سکون اور روح کو راحت دیتا ہے۔ انسان کے دل کی ہر خواہش وہاں پوری ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ کی خوشی پاتا ہے۔ انسان کی زندگی دنیا میں ایک مختصر عرصہ ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی طاقتور، امیر مشہور کی نہ ہو، وقت کے آگے سب بے بس ہیں۔
دنیا کی دولت، محل، شہرت اور عیش و آرام سب عارضی ہے اور آخرکار موت سب کو آ ہی جاتی ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ، محل، خزانے اور سلطنتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئے۔ ہزاروں مزدوروں کی محنت، لاکھوں سونے اور چاندی کے خزانے اور قیمتی جواہرات سب فنا ہو گئے۔ یہاں تک کہ عظیم فاتح اور شہنشاہ بھی موت کے آگے بے بس ہو گئے۔ یہ حقیقت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی خوشیاں وقتی ہے اور اصل کامیابی کا راستہ اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری میں ہے۔ دنیا کے مقابلے میں جنت الفردوس ہمیشہ قائم رہے گی۔ وہاں نہ دکھ ہے، نہ بیماری، نہ غربت، نہ کمی۔ ہر چیز مکمل اور بے مثال ہے۔ جنت کے باشندے ہمیشہ خوش رہیں گے، ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں گے اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ وہاں کے محل، دریا، باغات، پھل، پانی، خوشبو اور حوریں انسانی عقل سے بالاتر ہیں۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے تاکہ وہاں کے باشندے ہمیشہ خوش اور مطمئن رہیں۔ جنت میں وقت اور عمر کی کوئی پابندی نہیں، ہر چیز ہمیشہ قائم اور مکمل ہے۔ یہ مقام انسان کی دل کی ہر خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ حصہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی دولت اور خوشیاں عارضی ہیں۔ موت ہر انسان کے لیے یقینی ہے اور دنیا میں سب کچھ عارضی ہے۔ حقیقی سکون اور کامیابی اللہ کی رضا اور جنت میں ہے۔ انسان کی فطری خواہشات اسے جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ وہ نیکی اور عبادت کے راستے پر چلے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی محبت میں وقت ضائع نہ کرے بلکہ اللہ کی عبادت اور نیکی اختیار کرے تاکہ جنت میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشی حاصل کر سکے۔ دنیا کے مقابلے میں جنت کے محل، حوریں، دریا، پھل اور ہر نعمت انسان کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہیں۔ یہ پانچواں حصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی کامیابی وقتی ہے اور اصل منزل اللہ کی رضا اور آخرت میں داخل ہونا ہے۔ انسان کی زندگی کی اصل قدر اس کی نیکی، عبادت، صبر اور صدقہ میں ہے۔ جنت الفردوس میں ہر چیز کامل اور ہمیشہ قائم ہے اور یہ مقام انسان کی ہر خواہش اور دل کی ہر آرزو کی تکمیل کرتا ہے۔